الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بات آ گئی تھی کہ انسان کو محرومیت کے بعد جب دوبارہ نعمتوں سے نوازا جائے گا تو وہ مدعی ہوگا کہ یہ سب کچھ میری اپنی محنت ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے. ناشکری کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کا. ان کا کیا انجام ہوا وہ آپ نے دیکھ لی. تو فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. پچھلی اقوام میں یہی بات تھی، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا ناقدر و ناشکر ہونا، ان کی تباہی کے سارے اسباب و وجوہات یہی تھے. تو فرمائے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو ان کے برے اعمال اور کرتوت تھے، ان کے کالے کرتوتوں کے انہیں معاوضہ اور بدلہ اور سزا اور جزا اور قیمت موصول ہو. اقوام سابقہ. والذین ظلموا من هؤلاء، اور آپ کی قوم اور آپ کے دور اور آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے جس نے شرک و کفر اور ظلم و ظلمات کے راستے اختیار کیے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی ان کے کیے درے کی قیمت وصول ہوگی. ان کو بھی ایسا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ بھی اپنے کیے کے ثمرہ اور صلہ پائیں گے. وما هم بمعجزین، ان لوگوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو قدرت و قوت و طاقت ہے اس کو وہ چیلنج کر سکیں اور اس کو وہ عاجز کر سکیں، اس کی اختیار سے اپنے آپ کو نکال سکیں. ان میں بھی یہ بات نہیں ہے. اور یہ بات اور یہ حیثیت، یہ نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی کسی بھی دور و زمانے میں، چاہے کافر، کفر، شرک، اہل شرک و کفر کتنے بھی طاقتور کیوں نہ، ایک نہ ایک دن ان کے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ. کیا یہ نہیں جانتے کہ رزق اور روزی اور روزگار کے مواقع، زندگی کی خوشحالی، یہ اللہ کے اختیار والی بات ہے. اللہ چاہے جس کے لیے اس کو کشادہ فرمائے اور جس کے لیے چاہے محدود فرمائے. یقدر یعنی محدود، معلوم اور محدود، اور کسی کی نامعلوم، اللہ کے اختیار میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. دراصل اس طرز عمل میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں. اور ویسے بھی دنیا میں
معاملہ اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی روزی وسائل ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایک ہوائی حقیقت ہو سکتی ہے، ایک فرضیت داستان اس سے بن سکتی ہے، لیکن ایسی حقیقت کہ جو دنیا پر نقوش چھوڑ دے اور آخرت کے لیے بھی کردار اور کارآمدی کا مظاہرہ کرے، اس کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. چاہے کسی کے پاس قارون کی دولت ہو یا کسی کے پاس معاملہ ایسا ہو کہ ایک سو کی روٹی بھی اسے دستیاب ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یہ اہل ایمان کے لیے ان باتوں میں اللہ رب العزت کی مرضی اور طاقت اور حکمت کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت کی حکمت بھی، اس کی بھی نشانیاں آپ کو ملیں گی، اللہ رب العزت کی طاقت کی نشانیاں بھی آپ کو ملیں گی. لہذا ان فی ذلک لآیات، ایمان، اور ایمان ہی اصل دولت ہے. انسان کا اصل سرمایہ وہ ایمان ہے، اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے انسان کو دنیا میں اس معراج تک پہنچانے کا سبب کہ وہ عروج اس کو آخرت میں کام آ جائے. یہاں کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. جتنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہی کچھ ہے، اور پھر نہ کم نہ زیادہ. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری طاقت اور اختیار کہاں تک ہے، کتنے حد ہے، تاکہ میں اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ سکوں. اللہ کی رضا میں میری سعادت ہے اور اللہ کی ناراضگی تباہی ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.